بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی حق تلفی کی گئی ہے، آپ کا جو حق بنتا تھا وہ آپ کو نہیں دیا گیا، آپ عزت کے حقدار تھے لیکن آپ کو اس عزت سے نوازا نہیں گیا جس کا آپ حقدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یا آپ کا کسی بھی طریقے سے کوئی حق مارا گیا ہے، آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے لیکن آپ کو وہ نہیں ملی، آپ کسی چیز پر اپنا حق رکھتے تھے لیکن وہ حق آپ کو نہیں دیا گیا، تو آپ کے پاس دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ بالکل اس چیز کا بدلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتے، آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں اور آپ کے پاس وہ تمام وسائل موجود نہیں ہیں جو ضروری ہوتے ہیں کسی بدلے کو لینے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ سے چھین لی گئی ہو، جو آپ سے لے لی گئی ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ پہلی صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کو جو آپ کو نہیں ملی، وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کی حق، آپ کا کوئی حق ہے، آپ کسی بھی صورت میں اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں سب سے پہلے ہم اس پہلی صورت کی بات کر لیتے ہیں، جب آپ کے پاس اس کو حاصل کرنے کی، اس کو چھیننے کی، اس کا بدلہ لینے کی آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے، آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو کیا کیجئے؟ الگ جگہ پہ بیٹھ جائیے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی آرزو پیش کیجئے، اپنے اللہ کو ان تمام باتوں سے جو ہے اس کے ساتھ باتیں کیجئے اور اسے بتائیے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمت طاقت ہے یہ بھی دینے والی تیری ذات ہے، اور تو نے مجھے نہیں عطا کیا کہ میں اس اپنے حق کو جو مجھ سے چھینا گیا ہے، جو میری عزت کسی نے دینی تھی لیکن وہ مجھے عزت سے اس نے نہیں نوازا، میری بےزتی کی ہے، یہ طاقت تو ہی دینے والی ذات ہے، تو نے مجھے نہیں عطا کی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو حق رکھتا ہے کہ جس کو چاہے یہ طاقت عطا کر دے، لیکن یا اللہ میں بھی تیرے پاک نبی کا امتی ہوں، میں بھی اسی پاک نبی کی امت سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھی تیری مخلوق ہوں، تو اس چیز کا بدلہ، تو اس کام کا بدلہ، تو اس سے زیادہ طاقت کسی اور کے پاس نہیں ہے جو اس سے کسی سے کوئی بدلہ لے سکے، تو یا اللہ وہ میرا بدلہ خود لے لیجئے، اس شخص سے جس نے میرا حق چھینا ہے، اس شخص سے جس نے میری انسلٹ کی ہے، اس شخص نے جس نے میرے حق پر قبضہ ڈالا ہے، میرے حق کو چھین کر اپنے پاس لے گیا ہے، تو اس سے خود بدلہ لے لیجئے۔ تو یقین جانیے آپ کی یہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے باتیں کرنا اتنا اثر رکھے گا، اتنی طاقت رکھے گا کہ اس شخص کو خود بخود اس چیز کا احساس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے، کسی انسان سے بدلہ لیتا ہے تو وہ اس کے بدلے کی طاقت کسی اور شخص کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ بڑا شدید ہوتا ہے اور وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے اس حق کو واپس لینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اپنے اس جس چیز کا آپ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے وہ آپ کو نہیں ملا اور آپ اس کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس سورسز ہیں، آپ کے پاس ایسے ذرائع ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ واپس چھین سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاس دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو راہ اللہ معاف کر دیجئے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے لیجئے۔ جب آپ اس کو اللہ کی ذات کے لیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں، اس جو آپ نے حق، جس نے آپ سے حق چھینا ہے، آپ اس سے بدلہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن آپ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیتے ہیں، تو یقین جانیے آپ نے اس دنیا کو بھی حاصل کر لیا اور آپ نے اپنی آخرت کو بھی کما لیا۔ آپ نے جب اس دنیا کو حاصل کر لیا ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو وہ اللہ کی ذات
عزت سے نوازے گی، شہرت سے نوازے گی، دولت سے نوازے گی، احترام سے نوازے گی، کیونکہ احترام، عزت، دولت دینے والی ذات تو وہی ہے، اور آپ نے اس کی خاطر یہ ساری چیزیں اپنا حق جو ہے وہ لینے کے طاقت ہونے کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے اپنے دونوں جہان کو کما لیا، آپ نے اپنے دونوں جہان کو کی جو دولت ہے وہ اکٹھی کر لی، دونوں جہانوں کے اندر عزت، دولت، شہرت آپ نے کما لی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بدلہ لینے کی اہلیت کو رکھتے ہوئے آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اس بدلے کو چھین لیتے ہیں، آپ اس بدلے کو حاصل کر لیتے ہیں، اس سے بدلہ لے لیتے ہیں، اس سے اپنی کھویا ہوا حق لے لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ نے صرف اس دنیا کے اندر اس سے حق لے لیا ہے، اس دنیا کے اندر اپنی اس دولت کو واپس کر لیا ہے، اس دنیا کے اندر اپنی عزت کے اندر شاید آپ نے اضافہ کر لیا ہو، لیکن آپ یاد رکھیے، آپ نے اس آنے والے وقت کے لیے کچھ نہیں کمایا، آپ نے اس آنے والے وقت کو کے لیے کچھ نہیں حاصل کیا، کیونکہ اس دنیا کے اندر تو آپ نے اپنا بدلہ لے لیا، اور آخرت میں آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اس دنیا کے اندر اپنا بدلہ لے چکے ہوگے۔ لہٰذا اپنے اندر اس چیز کو پیدا کر لیجئے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جائے، آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو جائے، آپ کا کوئی حق چھین لے، آپ سے کوئی آپ کی کوئی انسلٹ کر دے، آپ جس عزت کے حقدار ہوں وہ آپ کو عزت نہ ملے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی انسان کی وجہ سے آپ کو وہ کچھ نہ ملے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیجئے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ معاف کرنے کے باوجود اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہر شخص کے ساتھ، ہر آنے والے انسان کے ساتھ، کہ میں نے تو اس کو معاف کر دیا، میں تو اس کے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، میں نے تو اس کو معاف کر دیا۔ پھر آپ اس بدلے کا جو توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، تو وہ انعام نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ اپنے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے خاموشی اختیار نہیں کر رہے ہیں، اور اس بدلے کا صرف جو تعلق ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں، آپ اس کو اس دنیا کے ساتھ بھی اس بدلے کو جوڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے اس تعلق کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس دنیا میں تو کچھ مل جاتا ہے، لیکن آپ آخرت میں اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر جب آپ اس چیز کو پیدا کر لیں گے کہ بدلہ لینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ بہت بہتر طریقے سے کسی سے بدلہ لے لیتی ہے، کیونکہ انسان انسانی حد تک کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات جب اس انسان سے بدلہ لیتی ہے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے کسی کا حق چھینا ہوتا ہے، تو وہ بڑا شدید قسم کا بدلہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا بدلہ کوئی بھی انسان کسی سے نہیں لے سکتا۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے آپ نے شدید طریقے سے بدلہ لینا ہے، تو اس کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیجئے، اور اپنے اللہ سے باتیں کر کے اس بدلے کا جو ہے مطالبہ کیجئے۔ وہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی دکھائے گا کہ آپ نے جو اس پر اعتماد کیا تھا اس کا آپ کو کس طریقے سے وہ راضی کرتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ آپ کو ضرور اس سے راضی کرے دے گا۔ لیکن اس کو صرف اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر نہ کیجئے، بار بار لوگوں کی بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے اس بات کا تذکرہ نہ کیجئے کہ میں نے یہ معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر، کچھ ہی وقت کے اندر، وہی شخص جو آپ کے جس نے آپ کا حق چھینا تھا وہ آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے گا اور آپ سے معافی طلب کر لے گا، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور وہ انسانوں سے بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ کسی کا بدلہ یا کسی کا انعام دینے کی حیثیت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔